انہی قبیل میں سے یہ فتویٰ بھی ہے نا کہ قرآن خوانی کا لینا دینا ناجائز ہے، اور حافظ جو تراویح میں سناتے ہیں ان کو کوئی لینا دینا ناجائز ہے۔ یہ مسئلہ بھی سنی سنائی بات میں چل گیا ہے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ پیغمبر نے کہا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اور یہ نہیں دیکھا گیا سورہ ممتحنہ کے اندر کہ حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، معاویہ نے، تمام مدرسین، معلمین، ائمہ، خطباء سب کی تنخواہیں مقرر کی اور غیر تنخواہ والے کو معزول کر دیا۔ یہ فتویٰ بھی نہایت کمزور ہے۔ قرآن خوانی پر لینا دینا اور تراویح میں حافظ صاحب کو لینا دینا صرف جائز نہیں، مستحب بلکہ واجب ہے، اور ان کے دلائل بے شمار ہیں۔ ہماری تحریر اکرام حافظ کے نام سے شائع ہوتی تھی، رمضان شریف میں حافظان صاحبان کو ضرورت پیش آتی، اور بعد میں دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے کے عنوان سے ڈاکٹر عثمانی کی ایک تحریر کے جواب میں شائع ہے اور چھپا ہوا ہے، اس کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ مولانا محمد رضوان ندوی نے قاموس الفقہ لکھی ہے، اور اس سے میری خط و کتابت ہوئی ہے، تو قاموس الفقہ کے اندر انہوں نے طرفین کے دلائل دے کر مجوزین کو ترجیح دیا کہ ان کا موقف قوی ہے۔ حضرت بنوری معارف السنن میں لکھتے ہیں امور دنیا پر لینا دینا تو بالاتفاق جائز ہے، پھر فرماتے ہیں، کہتے ہیں امور آخرت کے لیے جو قرآن پڑھا جائے نہ لیا جائے، پھر حضرت فرماتے ہیں وَالْعِلَّةُ تَقْتَضِي أَن تَعُمَّ، علت جواز تو چاہتی ہے کہ سب میں جائز ہو جائے۔ انور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی اجرت منع کرتے ہیں، وَأَنَا أَكُفُّ لِسَانِي عَنْهُ، میں نہیں کہتا، میں کبھی بھی منع نہیں کرتا۔ وَكَفَى بِهِمَا قُدْوَةً وَتَفَقُّهًا۔ اليوم احل لكم الطیبات، آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان لوگوں کا جن کو دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے۔ طعام سے مراد مطعوم ذبیحہ مراد، کیونکہ ویسے طعام تو سکھ اور ہندو کے ہاتھ کا بھی جائز ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے، یعنی ذبیحہ۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن عورت مسلمان تمہارے لیے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جن کو کتابیں دی گئی تم سے پہلے۔ من قبلکم، پرویزی عورت سے نکاح جائز نہیں۔ من قبلکم، مرزائی کہتے ہیں ہمیں اہل کتاب کہو، نہیں، اہل کتاب کی اصطلاح خاص ہے ان فرقوں کے لیے جو قرآن سے پہلے تھے، قرآن کے بعد جو ہوں گے وہ مرتد ملحد زندیق ہوں گے، وہ اہل کتاب نہیں ہوں گے۔ عرصہ دراز تک مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی صاحب احسن الفتاوی، وہ بھی روافض کو اہل کتاب سمجھتے تھے، پھر ان پر اشکالات کیے گئے کہ پھر مرزائیوں کو کیوں نہیں سمجھتے آپ، تو اب نئے ایڈیشن جو احسن الفتاوی کا ہے اس میں صحیح لکھا گیا ہے۔ احسن الفتاوی میں تقریباً ہر جلد میں 60-65 مسائل محل نظر ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب اچھے فقیہ و مفتی تھے، لیکن بعض مسائل میں خود رائے تھے۔ ایک زمانے میں یہ کہنے شروع کر دیا کہ اگر قربانی میں کسی مردے کا حصہ ہو تو بقیہ حصے بھی ناجائز ہو جائے۔ میں نے حضرت کی خدمت میں ایک تحریر بھیجی تھی، انہوں نے انتظار تو دارالعلوم دیوبند کی تحریر پہ کیا، مجھے کہا کہ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ آنے والا ہے۔ میں نے کہا وہ جو دارالعلوم دیوبند سے پہلے آ چکے وہ موجود ہے،
وہ موجودہ مفتیوں سے زیادہ بڑے علماء ہیں۔ آج حلال کر دیے گئے تمہارے لیے صاف ستھری چیز ہے، اور ذبیحہ ان لوگوں کا جن کو دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ کبھی یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دے بھی سکتے ہیں نہیں۔ اور پاک دامن عورت ہے مومن، اور پاک دامن عورت ہے کتابیوں میں سے کتابی وہ جو جن کو کتاب پہلے دی گئی۔ اذا آتیتموہن، جب تم دینے لگے ان عورتوں کو اجورہن، مہر ان کے، محسنین، بیوی بنانے والے ہو، غیر مصافحین، نہ ٹائم ٹرخانے والے ہو، ولا متخذی اخدان، نہ بنانے والے ہو چوری چپکے یار۔ ومن یکفر بالایمان، جو انکار کر لے ایمان کے ساتھ، یعنی کفر کر لے، فقد حبط عملہ، اس کی نیکیاں گئی گزری، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بعض بزرگان دین نے کہا ہے کہ مہمانوں کے اکرام میں جو ذبح ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے بھی لکھا ہے اور ہمارے حضرت شیخ الہند نے بھی، لیکن جواب یہ ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہمان کے اکرام کے دو طریقے، ایک ان کے کھانے کے لیے جانور کاٹنا، قرآن مجید میں ایک حضرت ابراہیم کے مہمان آئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ بچڑا کاٹا تھا، اور دوسرا یہ کہ نہیں، مہمان کے تقرب کے لیے راستوں میں بکرے گرائے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ الا ما زکیتم، مگر جو تم نے ذبح کیے جو ذبح نہ ہونے کی وجہ سے مردار تھے۔ بعض مفسرین ابن کثیر وغیرہ نے وما اہل لغیر اللہ کا معنی کیا وما ذبح، تو جواب یہ ہے کہ یہ حاصل معنی ہے، یہ احل یحل کا اپنا معنی نہیں ہے۔ احل یحل کے معنی ہے ہلال چاند دیکھ کے شور مچانا۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جو ذبح ہوتے ہیں آستانوں پر، اور وہ جو ذبح ہوتے ہیں آستانوں پر، باباؤں کی درگاہوں پر، نصب انصاب، آستانے، درگاہ، وہاں جو بکرے کٹتے ہیں، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بالازلام، اور یہ کہ قسم کرو، تقسیم کر لو جرموں سے۔ ازلام جمع ہے ظلم کی، ظلم کہتے ہیں اس تیر کو جس کے ذریعے لوگوں کی تقسیم ہوتی ہے حصوں کی۔ زمانے جاہلیت میں تیروں پر لکھا ہوتا ہے افعل لا تفعل، کر نہ کر، اور وہ بتوں کے پاس پڑے ہوتے تھے، جانور ذبح کر کے اس کو اٹھا لیتے تھے۔ جرم آ گیا لا تفعل تو پھر کام نہیں کرتے تھے۔ یہ سب شرک، جیسے قسمت پوڑی نکالنا، فال نکالنا، جی ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھ کی لکیریں دیکھتے، ہاتھ کی صفائی، سرائی گھماتے ہیں، سب خرافات لہذیات۔